نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم۔ جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ آج جامعہ صوفیہ بنا کے شریف میں منعقدہ عظیم الشان صوفی کانفرنس میں شریک ہو سکے۔ حاضرین مکرم، جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اتنا جامع مضمون اس ایک آیت مبارکہ کا در حقیقت میں سمجھتا ہوں یہ اہل تصوف اور تعلیمات تصوف کے فروغ کے لیے منعقد ہونے والی ہر مجلس، محفل اور کانفرنس کا منشور ہے۔ اتنا جامع مضمون اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دیا، اور انسانیت کی توجہ بحکم قرآنی اللہ والوں کی طرف مبذول کروائی۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود حکم صادر فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری نگاہیں میرے بندوں کے چہروں سے نہ ہٹنے پائیں۔ یعنی تم اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ جمائے رکھا کرو جو ہر وقت میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ بٹھائے رکھا کرو جو ہر وقت میرے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، میرے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں، میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تم ہر وقت ان کی رضا جوئی میں مصروف رہا کرو۔ اس لیے یہ کسی اللہ والے کا قول نہیں ہے، یہ خود اللہ رب العزت کی ذات نے انسانیت کو رستہ عطا فرمایا۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوشہ نشینی میں تنہا بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ اس کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں یہی مصروف رکھتا، اور وہ ہمیں فقط یہی حکم دے دیتا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اس کی یاد میں مصروف رہو، عبادت کرو۔ تو اس نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ ان کے چہروں سے تمہاری نگاہیں نہ ہٹنے پائیں جو میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں؟ ان کو دیکھتے رہو، ان کی رضا جوئی کرو جو میری رضا کی طرف دیکھتے ہیں۔
ان کی طرف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے درمیان انسان اور اپنے درمیان ایک واسطہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی مخلوق میں سے؟ پھر دوسرا سوال انسانی اذہان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو واسطہ اللہ پاک پیدا فرما رہا ہے اس واسطے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال عموماً اذہان میں یوں پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے اولیاء کی صحبت و سنگت ضروری ہے؟ اس کے بغیر اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا؟ اس کے بغیر اس کی تقرب کی راہیں انسان پر واہ نہیں ہوتی، دروازے نہیں کھلتے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسانی اذہان میں آج کل پائے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے 3 طرح کے طبقات معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، جنہوں نے اہل اللہ، صوفیاء کرام اور تعلیمات تصوف کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے اور علل اعلان ممبر پر خطبات کے ذریعے عوام الناس کے اذہان میں بزرگان دین، اہل اللہ، ان کی تعلیمات، ان کے مقام و مرتبہ اور اہل اللہ کے ساتھ نسبت کی شرعی حیثیت، اس کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ بزرگان دین کی صحبت سے دور ہوئے، اہل اللہ کی صحبت سے دور ہوئے، کیونکہ اعتقاد کمزور پڑ گیا۔ نتیجتاً جب اس صحبت سے ہٹے، آج سارے جہاں کے علماء مل کر بھی نوجوانوں کو دین کے اوپر قائم نہیں رکھ پا رہے، اور جہاں جائیں لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آج پہلے سے زیادہ مدرسے ہو گئے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کا عدد زیادہ ہے، علماء زیادہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر تبلیغ کرنے والوں کا عدد زیادہ ہے، ممبر پر بولنے والے لوگوں کا عدد زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں ہے، شریعت پر بات کرنے والوں کا عدد زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں حفاظ کا عدد زیادہ ہے، یعنی مساجد کا عدد زیادہ ہے، ہر گلی محلے میں نئی مسجدیں بن رہی ہیں، نئی مدرسے بن رہے ہیں، علماء کا عدد آج سے 50 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس کا عدد آج سے 100 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کا عدد 100 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہر اگلے دن نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، دین بیزار ہو رہی ہے، اور پھر دینی اقدار سے دور ہو رہی ہے؟ بنیادی حمیت، حیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، تعلیمات لوگوں کی زندگی سے دور ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کیسے؟ کہ ہم نے وہ روح جو در حقیقت دین کی تعلیمات کے ساتھ پوشیدہ تھی، جس نے اصل کام کرنا تھا، ہم نے اس روح کو اہلیان اسلام سے چھین لیا ہے، ان سے ظلم کیا ہے، ان کے ذہن میں اشکال اور ان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر کے۔ وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا اعتقاد و عقیدہ اہل اللہ اور ان کی صحبت سے اٹھایا ہے، ان کا اعتقاد و عقیدہ، ان کے اذہان کو اہل اللہ کی مجالس کے متعلق اس طرح کنفیوز کیا ہے کہ وہ اہل اللہ کی مجالس سے دور ہوئے ہیں۔ اب لاکھوں کتابوں کے درس بھی دے لو، تم دین پر ان کو پختہ اور قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ استقامت کا درس صرف اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتا ہے۔ اگر کتابوں کے پیچھے صحبت کا اثر نہ ہو تو کتابیں فقط قلم دیوات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتابوں کی سطروں کے بیچ میں صحبت کی تاثیر پوشیدہ ہے۔ جو صحبت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے وہ کالے حرف ہیں، اس کے ذہن کو بھرتے ہیں، اس کی روح کی خوراک مہیا نہیں کرتے۔ یہ وہ خوراک ہے جو ہر دور میں اہل اللہ،
صوفیاء بزرگان دین انسانیت کو عطا کرتے آئے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے بات چلی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت صحابہ کرام کو میسر نہ ہوتی تو اللہ کی وحی ان کو ایمان پر استقامت نہ دے پاتی. اگر تابعین کو صحابہ کرام کی صحبت میسر نہ ہوتی تو کلام الہی ان کی زندگیاں تبدیل نہ کر پاتا. اگر تبع تابعین کو تابعین کی صحبت میسر نہ ہوتی تو پھر تبع تابعین کی زندگیاں بدل نہ پاتی. تو حاضرین گرامی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. ہر دور میں یہاں پر منشور کے طور پر کلام الہی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر اگزامپل کے طور پر اس دور میں زندہ صحبتیں جو اہل اللہ کی ہوتی ہے جب تک وہ ہاتھ سے نہ تھامی جائیں انسان فقط پڑھنے سے مومن نہیں بنتا. جب تک دیکھنے کو کچھ میسر نہ آئے فقط پڑھنے سے مومن نہیں بنتا. من کی کایا پڑھنے سے نہیں بدلتی دیکھنے سے بدلتی ہے. اور دیکھنے کے لیے ہر دور میں اہل اللہ ہوا کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے ہر دور میں صوفیاء ہوا کرتے ہیں. ان کی صحبتیں ہوتی ہیں, ان کا کردار ہوتا ہے, ان کی ادائیں ہوتی ہیں, روز و شب ہوتے ہیں. اور در حقیقت ان کی صحبت میں خود ایک تاثیر ہوتی ہے جو زندہ کر دیتی ہے, روحوں کو جلا بخشتی ہے. ہم نے جب اس صحبت پر سوال اٹھائے اور نوجوان اذہان کو اس سے دور کر دیا, حاضرین گرامی اب نوجوان نسل کو اگر یہی روش رہی تو قیامت تک بھی واپس دین پر کاربند کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ راز ہے ہی صحبت میں, ایمان کی حیات ہے ہی صحبت اولیاء میں. حاضرین گرامی وہ تین کون سے طبقات ہیں در حقیقت جنہوں نے اس طرح کا اشکال لوگوں کے اذہان میں پیدا کیا اور خود اس سے متاثر ہو کر اپنا نقصان کر لیا. وہ تین طبقات ہیں. ان میں سے ایک طبقہ وہ مادیت زدہ ہے, مٹیریلسٹک ہے, جو ماڈرن سائنسز مضامین ڈگریز حاصل اس نے کی اور اس نے روحانیت پر سوال اٹھایا, ادب کے موضوع پر سوال اٹھایا, اور یہاں تک کہ وہ طبقہ تو بڑھتے بڑھتے آگے دین کی ضرورت اور پھر اللہ رب العزت کے وجود پر اپنی زبان کھول دیتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے. تو ایک وہ راہ ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا, کنفیوز کیا اور اہل اللہ اور تصوف اور تعلیمات تصوف کے اوپر سوال اٹھا دیا. پھر دوسرا طبقہ وہ ان نام نہاد توحید پرستوں کا ہے کہ شاید جنہوں نے اپنا سبق توحید رسالت کے بغیر حاصل کیا ہے. انہوں نے اس توحید پرستی کے اندر فیوزات رسالت اور یہاں تک کہ پھر ان کی اتباع اور ان کی بارگاہ سے خیرات اور ہوشہ چینی کرنے والے بزرگان دین اور اہل اللہ کے ہونے, ان کی تعلیمات, ان کے وجود کی برکات کے اوپر بھی سوال اٹھائے. دوسرا وہ طبقہ ہے مذہبی طبقہ جنہوں نے مذہبی بنیادوں اور دلائل کے ساتھ توحید کے نام پر در حقیقت توحید کا انکار کیا. دوسرا وہ طبقہ. اور تیسرا وجہ خود مختلف مزارات اور بزرگان دین کے بارگاہوں سے وابستہ سجادہ نشینان اور پیران کرام نے خود بھی اپنا نقصان کیا. ایک تو مادیت زدہ ماڈرن سائنسز پڑھتے ہوئے جس میں پرنسپلی کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو پھر عقل کل سمجھ کر حقیقت کے اور علوم حقیقت کا انکار کرنا شروع کیا. دوسرا مذہبی طبقہ توحید کے نام پر انکار کرنے والا پیدا ہوا. اور تیسری وجہ خود پیران کرام اور سجادہ نشینان بن گئے. اپنے کردار, اپنی عادات, جس کے اندر در حقیقت اس صاحب مزار
اور اہل اللہ کی تعلیمات نہ جھلکتی تھی. مریدوں کے پیچھے دوڑے، نذرانوں کے کام کیے، کاروبار چمکایا، اور پھر اس قسم کی ریس میں دوڑے کہ اپنے ان صحیح اہل اللہ جو بزرگان دین صاحب مزار تھے ان کی تعلیمات بھی اپنے کردار میں نہ جھلکی، تو جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے، کوئی لٹا، کوئی پریشان ہوا، کوئی خراب ہوا، نتیجتاً وہ بھی وہاں سے اٹھا اور اس نے پورے تصوف کے نظام پر، یعنی چند ایسے لوگوں کی وجہ سے پورے نظام تصوف پر سوال اٹھا دیا کہ یہ تو لوٹ مار ہے. جبکہ ہر طبقے اور فیلڈ کے اندر غلط لوگ بھی ہوتے ہیں اور صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی شعبہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر سبھی صحیح ہو. ہر شعبے کے اندر غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے. چند غلط لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پورے نظام تصوف اور تعلیمات تصوف پر سوال اٹھا دیا. تو حاضرین گرامی، یہ تین بنیادی طبقات بنے جن کی وجہ سے آج لوگوں کے ذہن میں نظام اور تعلیمات تصوف کے اوپر اذہان میں اشکال پیدا ہوا، اور نتیجتاً جو اصل مقصد تھا بزرگان دین کے آنے کا، اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے، ان کی تعلیمات سے محروم ہو گئے، اور جو صحبت سے استفادہ کرنا تھا وہ استفادہ نہ کر پائے. تو در حقیقت اگر پیغام کچھ ہونا چاہیے ایسی تمام مجالس کا جو تصوف اور تعلیمات تصوف کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تعلیمات تصوف، اس کا فیض اثر نوجوان نسل تک کیسے پہنچایا جائے، اور اس میں ان تینوں عوامل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اپنے کردار پر بھی مشائخ کو غور کرنا پڑے گا، دینی لحاظ سے بھی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور جو مٹیریلسٹک اذہان ہے ان کے لاجیکل مائنڈ کو بھی اپیل کرنا پڑے گا، تاکہ اثر نو ان کو بزرگان دین اور ان کی صحبت کی تاثیر کے قریب کیا جا سکے اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. حاضرین گرامی، ذرا غور کیجئے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا اور اپنی محبت اور تقرب کی راستے میں ایک وسیلہ پیدا کیا اپنے بندوں کا، کہ اگر میرے پاس آنا ہے تو میرے بندے کے پاس سے ہوتے آنا تو میری راہ ملے گی. حاضرین گرامی، اس کا سبق ایک اور جگہ سے بھی میسر آتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک میں آپ ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جسے مہر نبوت کہتے تھے. آپ سب نے دیکھ رکھی ہوگی. وہ مہر نبوت کی ترتیب کو ذرا غور کریں. نیچے محمد ہے، اوپر رسول ہے، اور پھر سب سے اوپر اللہ ہے. یوں تو عربی زبان جو ہے وہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے تو تحریر ایسے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی ترتیب کو نیچے سے اوپر کی طرف کیوں رکھا گیا؟ نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر رسول، اور اس کے اوپر اللہ. تو حاضرین گرامی، اس مہر نبوت میں بھی پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ تک رسائی کے لیے کچھ واسطہ درکار ہے. وہ واسطہ کیا ہے؟ اس واسطے کی ترتیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت نے ہمیں عطا کر دی. وہ کیا؟ پہلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کس بات کا نام ہے؟ محمد ذات کا نام ہے. محمد منصب کا نام نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کا نام ہے. رسول کس شے کا نام ہے؟ منصب کا نام ہے. اور اللہ رب العزت پھر اس حقیقت کا نام ہے. تو بات سمجھ کیا آئی؟ اب ذات کی اطاعت نہیں ہوتی، ذات سے محبت کی جاتی ہے. تو ذات سے محبت ہے، اطاعت منصب کی ہے، اور جستجو حقیقت کی ہے. تو یہ مہر نبوت نے بھی یہ راستہ ہمارے لیے ہموار کیا ہے کہ محبت ذات سے کرو، اطاعت منصب کی کرو، اور جستجو مولا کی کرو. در حقیقت یہ تصوف ہے
کہ تصوف سکھاتا ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرو، پھر آگے بڑھ کر اہل بیت اطہار سے محبت کرو، پھر آگے بڑھ کر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ جب محبت کا سبق لے لو تو پھر اپنی ذات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں رنگو، یعنی اطاعت کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ جب محبت بھی کر چکو گے، اطاعت بھی کر چکو گے، تب تمہیں تمہاری جستجو کا جواب ملے گا، یعنی حقیقت کی راہ مل جائے گی، وہ حقیقت جو راہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جاتی ہے۔ تو در حقیقت تصوف کی راہ محبت سے شروع ہوتی ہے، اطاعت سے گزرتی ہوئی اپنی جستجو کا انجام یعنی حقیقت میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ تصوف کا سبق ہے، اس کا آغاز محبت سے ہے۔ اگر کوئی کہے میں نے محبت کے بغیر اطاعت کرنی ہے، وہ لگا لے 50 سال، وہ محبت کے بغیر اطاعت سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اطاعت کا پہلا سبق، پہلا کرینہ اطاعت کا ہے ہی محبت، کیونکہ دو ہی باتیں آپ کو کسی شے کی عادت ڈال سکتی ہیں، کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ کسی بھی کام کی عادت یا تو کسی کی محبت ڈالے گی یا کسی کا خوف ڈالے گا۔ آپ کو اگر کسی بات کی عادت ڈالنی ہے تو دو ہی باتیں ہیں نا، یا محبت یا خوف۔ اب اس کو چاہے ریوارڈ کہہ لیں یا پنشمنٹ کہہ لیں۔ کسی شے کی چاہت آپ کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے یا کسی شے کا خوف آپ کو کسی کام پر آمادہ کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہاں محبت خوف اس وقت تک کام کرواتا ہے جب تک خوف باقی رہتا ہے۔ خوف عارضی کیفیت پیدا کرتا ہے، محبت دائمی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور جب آپ کو اطاعت پر مامور کرنا ہو تو اس وقت تک اطاعت میں انسان پختہ نہیں ہوتا جب تک محبت نہ ہو جائے، اور جب محبت ہو جائے تو اس سے بن دیکھے بھی کام کرواتا چلا جاتا ہے، پھر اسے تھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے سچی اطاعت ہے ہی وہی جو محبت کے راستے آتی ہے۔ محبت جس اطاعت پر کسی کو مجبور کرتی ہے، مامور کرتی ہے، وہی اطاعت دائمی رہتی ہے۔ اور یہ محبت تصوف سکھاتا ہے، اور یہ محبت کا راستہ اللہ والوں کی گلی سے گزرتا ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے تو کہنے لگے بڑی بڑی ہم کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، آج دنیا میں بہت فتنے ہیں، لوگوں کو مشکل سوال دین کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب ہم دینا سکھاتے ہیں بڑی علمی ابحاث کے ذریعے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہم لوگوں کو پختہ نہیں کر پا رہے۔ ایمان کب بحث کا مضمون ہے؟ ایمان کس نے بحث مباحثے سے سیکھا ہے؟ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے جو دل سے دل کو منتقل ہوتی ہے۔ یہ تو کام ہی نگاہ کا ہے۔ ہم سیمینار جتنے بھی انعقاد کرتے رہے یہ علم میں اضافہ کرے گے، سیمینارز آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتے۔ ایمان میں اضافہ تو صحبت کرتی ہے، نگاہ یار کرتی ہے، اور نگاہ یار ہوتی ہی صحبت کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے دونوں کام ضروری ہے۔ علم میں اضافے کے لیے مجالس ہوتی ہیں، اور ایمان میں اضافے، کیونکہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک علمی شے کا نام نہیں ہے جس کو دل سے منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایمان کی پختگی کے لیے اللہ والے کام آتے ہیں۔ یہاں تک کہ حاضرین گرامی قرآن مجید کا جتنا مضمون تقویٰ کے لیے آیا، تقویٰ کی بحث میں جتنا کلام ہے قرآن مجید کا آپ پڑھ لیں۔ حاضرین گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقویٰ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، تقویٰ علم سے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پورا قرآن باترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، احادیث کی کتب کا مطالعہ کرتے چلے جائیں،
یہ سب کچھ آپ کو بہتر کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، لیکن آپ کے اندر ایمان کی زیادتی کا باعث نہیں بنیں گے۔ ایمان کی زیادتی ملتی ہی محبت اور صحبت سے، اور جس کے اندر ایمان بڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تقویٰ مل جاتا ہے، اور جسے تقویٰ ملتا ہے اس کو اللہ پاک جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہ راستہ ہی کچھ اور ہے، ہم نے پوری دنیا کو کسی اور راستے پر ڈال دیا ہے، کسی اور گلی میں ڈال دیا ہے، اور اب پریشان ہو کے روتے پھرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین کی طرف کیسے لوٹے۔ ہم نے جب ان کو ان راہوں سے دور کر دیا ہے جن راہوں سے ایمان ملنا ہے، تو کہاں سے ان نسلوں کو پھر سے ایمان کی نوبت مل جائے، دین کی رغبت مل جائے، ان کے ایمان کا تحفظ ہو جائے، ان کے ایمان کی سلامتی میسر آ جائے۔ در حقیقت وہ سلسلہ ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العزت نے انجام دیا۔ جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ کاملاً ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کسی اللہ کے نبی کو نہیں آنا، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اہل اللہ کو پیدا فرمانا شروع، اور ان کے وجود سے اللہ رب العزت نے اس ایمان کے سلسلے اور ایمان کو پختگی اور ایمان کو سلامتی اور ایمان کو جلا بخشنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جو ان مسندوں اور مجلسوں کے گرد رہتے ہیں انہی کو وہ خیرات ملتی رہتی ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو دل دور کر لیتے ہیں وہ پھر ایمان کی سلامتی نہیں رہتی، اور در حقیقت پھر آگے ذہنی اشکالات اور گنجلوں اور مشکلات کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ آگے حاضرین گرامی، اسی قرآن مجید کی آیت میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور یہ پورا آگے مقام، اس کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ حاضرین گرامی وہ تیسرے طبقے کی بات ہو رہی ہے جن کا میں نے عرض کیا کہ پھر صحبت لینا ضروری ہے، لیکن پھر صحبت کا انتخاب کرتے ذرا غور سے دیکھ بھی لیا کرو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کسی ایسے کی صحبت میں نہ بیٹھ جانا جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، یعنی اس کی زندگی میں تمہیں شریعت نظر نہ آئے، اس کی زندگی میں تمہیں نماز پنجگانہ نظر نہ آئے، اس کی زندگی میں تمہیں روزہ اور زکوٰۃ نظر نہ آئے، تمہیں اسے شریعت کا پابند نہ پاؤ، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع پر نہ پاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اس کے اندر جھلکتے نظر نہ آئیں، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا رنگ نہ پاؤ، تو پھر اٹھ جانا، بھلے اس کا لباس پیرانہ ہو، بھلے اس کا لباس فقیرانہ ہو، سر پر امامہ سجا ہو، جبہ پہن رکھا ہو، مگر اس کی زندگی کو اگر اللہ کے ذکر سے خالی پاؤ تو پھر اس مجلس سے اٹھ جانا۔ یعنی اسی ایک مقام پر اور اسی ایک آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری طرف آنا ہے تو میرے اللہ والوں کی طرف جاؤ، اور پھر یہ حکم دے کر آگے فرماتا ہے کہ دیکھ لینا پھر جب اللہ والا سمجھ کے جسے جا رہے ہو کیا واقعی اللہ والا ہے بھی یا نہیں۔ یعنی سمجھ کر مجلس میں بیٹھنا، تلاش ضرور کرنا، کیونکہ اللہ والوں کے بغیر رستہ نہیں ملے گا، مگر جب اللہ والوں کی تلاش کرنا تو پھر دیکھ بھال کے کرنا، کہیں ایسے کی مجلس میں نہ بیٹھ جانا جس کی زندگی میں شریعت نہ ہو، جس کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری نہ ہو۔ تو یہ دوسرا سبق اللہ رب العزت اسی مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہو یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں،
یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو، بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا مضمون ہے۔ نہ جانے کہاں سے لوگ دلائل لا کر اہل اللہ کا انکار کرتے ہیں، جبکہ جا بجا اللہ رب العزت اہل اللہ کی شان بیان کرتا ہے اور ان کا رستہ دکھاتا ہے۔ آئیے اب کچھ احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا، اہل اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کے وجود کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم نے قرآن مجید سے مضمون سمجھا، اب ذرا احادیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیں، اتنا جامع مضمون ہے اس روایت کا کہ اس کے اندر تمام خصوصیات اور سوالوں کے جواب میسر آ جاتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیں۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات، یہ غور کریں، وہ حضرات فقط روزہ اور نماز اور تسبیح میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہے۔ اب یہ اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کثرت نماز، کثرت روزہ اور کثرت تسبیح کی وجہ سے باقی افراد سے افضل نہیں ہے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، اپنی ورع، تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اور اپنی رضا اور حلم، صبر اور دانش مندی، وزڈم، دانش مندی، بغیر کمزوری کے اظہار عاجزی، یعنی اللہ پاک نے انہیں طاقتور بنایا ہے پھر بھی عاجزی کا اظہار کرنے والے، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل بنایا ہے۔ یعنی یہ ان کی خصوصیات ہے جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذرا دیکھ لیا کرو کس کی مجلس میں جا رہے ہو، تو یہ خصوصیات ان میں ڈھونڈا کرو کہ کیا یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جنہیں اللہ والا سمجھ کر جا رہے ہو۔ تو حضرت گرامی آگے وہ فرماتے ہیں، پس وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور وہ اپنے علم اور اپنی رضا کے لیے خاص ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مانند ہے۔ ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ذرا سنیں، صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ ان اہل اللہ کے صدقے اللہ رب العزت اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ ان کے ذریعے بارشیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اللہ پاک اس کا قائم مقام مقرر نہ فرما دے اور ہم نشین مقرر نہ فرما دے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، وہ اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے۔ یہ خصوصیات اہل اللہ کی بیان ہو رہی ہے۔ وہ خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، وہ دنیا کی ہرس نہیں کرتے، وہ دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں کتنی جامع روایت ہے۔ یہاں پر کئی بار
ہم دیکھتے ہیں پیران کرام مشائخ وہ ایک مفت کا روب بنا کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ روایت کہہ رہی ہے وہ دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے، وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں، نفس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے. اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑ دیا انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا. ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی، ان کی صفت ایک سی رہتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ آج خشیت الہی میں ہے کل غفلت میں ہے، نہیں، کل بھی خشیت میں ہے، آج بھی خشیت میں ہے، کل بھی خشیت میں رہتے ہیں. اور پھر وہ غفلت میں نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے اور انسانوں کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں. جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک ان کی رسائی ہے. ان کے دل اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات کی شوق میں آسمان کی طرف ہمیشہ متوجہ اور بلند رہتے ہیں. اور پھر یہ آیت کریمہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب. کتنی جامع روایت ہے کہ جس کے اندر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اہل اللہ کی موجودگی پر دلیل دی گئی. پھر نہ صرف دلیل دی گئی، ان کی تمام تر خصوصیات بیان کی دی کہ وہ اہل اللہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے ان خصوصیات سے نواز رکھا. آئیے ایک اور حدیث مبارکہ جانتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز عراق میں تھے تو کسی نے آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اہل شام پر لعنت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اہل شام پر لعنت نہیں کروں گا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا تھا کہ شام میں ہمیشہ 40 ابدال موجود رہتے ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال بنا دیتا ہے. ان کی وجہ سے اہل شام پر بارش ہوتی ہے، دشمنوں پر اہل شام کو فتح دی جاتی ہے، اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب ٹل جایا کرتے ہیں. حاضرین گرامی، اس حدیث مبارکہ پر غور کریں. آج کے دور میں پائے جانے والے کئی اذہان میں سوالوں کے جواب میسر آ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ کے صدقے قوموں کو فتح یاب کیا جاتا ہے، اور ان کے صدقے قوموں کی تکلیفوں کو دور کیا جاتا ہے، اور ان کے صدقے قوموں پر اللہ رب العزت نے کرم نوازی کرتا ہے. یعنی جب اہل اللہ کہیں موجود ہوں تو ان کا صدقہ اور خیرات قوموں کی تکلیفیں دور ہونے کے نتیجے میں ملتا ہے. اور کبھی اہل اللہ کسی جگہ سے رخصت ہو جائیں تو پھر قومیں لاکھ مناجات بھی کرتی رہیں تو ان کی تکلیفیں دور نہیں ہوتی، ان کی تکلیفیں ہر لمحہ بڑھتی چلی جاتی. بولو، اس بات کا جواب کچھ آج ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اہل اللہ موجود ہوں تو ان کا صدقہ قومیں کھاتی ہیں، اور کہیں سے اہل اللہ چلے جائیں تو قومیں تکالیف میں مبتلا ہو جایا کرتی ہیں. یہ قوموں کی وجود کی برکات ہے جن سے قوموں کی زندگی وابستہ ہوا کرتی ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، اور اس حدیث مبارکہ کی شرح فرماتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر ائمہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ابدالوں کی برکت یعنی اہل اللہ کی برکت اور ان میں سے وجود مسعود کے سبب بارشیں ہونا اور دشمنوں پر قوموں کو فتح نصیب ہونا ثابت ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ائمہ اور علماء اس حدیث کو دلیل بنا کر کہہ رہے ہیں کہ اہل اللہ کے وجود سے اور ان کے وجود کے صدقے بارشوں کا ہونا، مصیبتوں کا گھٹنا، یہ ثابت ہے. ایک اور جلیل القدر ائمہ بزرگان دین وہ روایت کرتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ میری امت میں ہر وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اللہ پاک انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انہی کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے تم پر بارش برسائی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تمہاری مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ اور اس کو روایت کیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، یہ صرف بزرگان دین کا قول نہیں ہے، یہ کشف المحجوب سے سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ وارف المعارف کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے جو ان اہل اللہ کی شان میں آئی ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ اگر یہ دلیل لاتے ہیں وہ صحابہ کی بات کرتے ہیں یا تابعین کی بات کرتے ہیں، ان احادیث کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کلام صرف صحابہ کے لیے تھا، یہ کلام صرف تابعین یا تبع تابعین کے لیے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، جسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا۔ آج ہم نے لوگوں کے اذہان کو کنفیوز کر دیا اور اس کی وجوہات جو ہیں میں نے عرض کی ہے، لیکن اس وجہ سے ان نسبتوں سے دور ہو جایا جائے تو وہ خیرات عظیم سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو نقل کیا امام طبرانی نے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کبھی بھی 40 آدمیوں سے خالی نہیں ہوگی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مانند ہوں گے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی نبی کے مقابلے میں، اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں گے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، یعنی محب تھے، اللہ کے عاشق تھے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اولیاء کی جماعت میں ہر دور میں 40 عاشق ہوں گے اللہ کے، ان کے مزاج عشق والے ہوں گے، انہی کے صدق سے لوگوں کو سیرابی ملتی ہے اور انہی کے صدقے ان کی مدد کی جاتی ہے، اور ان میں سے کوئی آدمی اس دنیا سے پردہ نہیں کرتا اس وقت تک جب تک اس کا قائم مقام اللہ پاک نہ مقرر کر دے۔ اور حاضرین گرامی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں قوی امید ہے کہ سیدنا حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان 40 لوگوں میں سے ہے۔ اب یہ ایک اور دلیل آ گئی کہ اگر کوئی ان تمام روایات کو فقط صحابہ تک محدود رکھنا چاہے تو حضرت قتادہ صحابہ کی جماعت سے باہر نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان 40 میں حضرت حسن بصری شامل ہے جن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے اور وہ صحابہ میں سے نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت حسن بصری کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ان 40 لوگوں میں سے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 30 آدمی، ایک اور روایت میں، ایسے ہوں گے جن کے صدقے زمین قائم و دائم رہے گی اور جن کے صدقے سے تم پر بارش برسائی جائے گی اور جن کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ میں نے چند روایات عرض کی ہیں، احادیث مبارکہ میں ذخیرہ ہے ایسی احادیث مبارکہ کا۔ حضور شیخ الاسلام نے پوری کتابیں اس پر تالیف فرمائی ہیں احادیث مبارکہ کی، جو اہل اللہ اور ان کی شان پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ سوالوں کے جواب ہیں جو توحید کے نام پر دین کے ذریعے اہل اللہ، ان کی صحبت، ان کی تعلیمات اور تصوف کی تعلیمات کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے. لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، یہی وہ بندے ہیں جو عذاب الہی سے مامون ہیں. یعنی اہل اللہ یہ عظمت اور شان اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان کی. حاضرین گرامی، آئیے اب آگے چلتے ہیں ان صحبتوں میں اور کیا میسر آتا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں. حضرت مولا روم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑا خوبصورت فارسی کا شعر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں: ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشین صحبت با اولیاء. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، حضرت مولا روم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کرے. اور یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں جن کی صحبت کی طرف حضرت مولا روم متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے کیا کہ مجھے نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روز میں نے یہی سوال عرض کیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر عمل صالح کی بنیاد ہے. اور حاضرین گرامی، ایک سبق یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی آپ کو یہ سوال کرے کہ یہ جو لفظ تصوف ہے یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ جو لفظ تصوف ہے یہ ہمیں حدیث میں دکھائیں، یہ کہاں سے ایجاد ہو گیا، ایک سبق یاد کر لیں. حاضرین گرامی، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انہیں کہا کریں جو کلام تقوی کے لیے آیا ہے، جو کلام احسان کے لیے آیا ہے، جو کلام متقین کی شان بیان کرتے ہوئے آیا ہے، وہ سب اہل اللہ کے لیے ہے، وہ سب صوفیاء کے لیے ہے، وہ سب تصوف کی ابحاث ہے. وہ کہے ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایسے ممکن ہے کہ جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال ایک زمانہ تھا جب یونیورسٹی کالجز میں ہم جاتے تھے تو پولیٹیکل سائنس کا ایک ماسٹرز ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. آج یہ آئی آر کہاں سے نکل آیا، انٹرنیشنل ریلیشن. اس وقت تو یہ پولیٹیکل سائنس میں ہی سب ملا کے پڑھاتے تھے. پولیٹیکل سائنس پڑھنے والا آئی آر بھی پڑھتا تھا. تو جواب آپ یہ دیں گے نا کہ اب یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو پولیٹیکل سائنس میں ہی پہلے آئی آر تھا، اب نکل کر یہ الگ سے یہ آگے فردر اس پر کام کیا گیا ہے اور ایک الگ مضمون بن گیا ہے، اس لیے اس کو نیا نام دیا گیا ہے. کوئی کہے کہ پہلے تو صرف مینجمنٹ پڑھاتے تھے، مارکیٹنگ بھی اسی کے اندر ہی شامل تھی، اب مارکیٹنگ کی الگ سے ایم فل کہاں سے آ گئی، مارکیٹنگ کا الگ سے ماسٹرز کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی جو ایم بی اے تھا پہلے جو ایک مضمون مارکیٹنگ پڑھایا جاتا تھا، اب اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، اسی مضمون کو نکھار کر ایک ماسٹرز بنا دیا گیا ہے. تو حاضرین گرامی، ٹھیک اسی طرح اس دور میں کیونکہ سبھی صوفی تھے، صحابہ کرام اتنی ضرورت نہ تھی، تو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں وہ تمام اسلوب، اصول اور سلوک قوانین کی صورت میں تقویٰ کی ابحاث میں بیان ہو گیا. جو وقت گزرتا چلا گیا تو پھر ان ابحاث کو ایک خاص مضمون کا نام دینے کی ضرورت تھی، تو ان کو اہل تصوف نے تصوف کا نام دے دیا، جو پھر تصوف کے نام سے رواج ہو گیا. تو نام بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں دی ہے، حقیقت وہی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے میسر آئی ہے. تو صرف نام کی ابحاث میں آپ کو کوئی کنفیوز نہ کر پائے اور کہے کہ نام تصوف کہاں ہے، اسے کہو نام چھوڑو، کام کی بات کرو. کام کی بات قرآن میں ہے. ہر وہ بات جو تصوف
اور اہل تصوف سکھاتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے تقویٰ کے باب میں سکھایا ہے، وہ قرآن نے احسان کے باب میں سکھایا ہے، وہ قرآن نے تزکیہ نفس کے باب میں سکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین گرامی، اسی لیے تو جب قرآن مجید میں متقین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل اللہ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، جیسے کہ ارشاد ہوا بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ یعنی یہاں پر صالحین کا ذکر بھی کر دیا اور اہل اللہ کا ذکر بھی کر دیا کہ جو متقی ہو کے صالحین میں شامل ہو جائے وہ بھی، اور پھر جو اس سے آگے بڑھ کر اہل اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے وہ بھی، انہیں بھی اللہ رب العزت اپنے خاص احسان سے اور کرم نوازی سے نوازتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے نیاز اور گوشہ نشین سے محبت فرماتا ہے، اور اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت بے شک متقی سے، بے نیاز سے اور گوشہ نشین سے، یہ تینوں خصوصیات اہل اللہ میں ہوا کرتی ہیں۔ وہ دنیا سے، سوشل لائف سے کٹ کر گوشہ نشین بھی ہوتے ہیں، وہ صاحب تقویٰ بھی ہوتے ہیں، اور وہ دنیا اور دنیا کی خواہشات سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی شانیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور آخرت کا سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ وہ متقین کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متقی، نیکی اور خیر کا جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بغیر کسی تاخیر کے قبول فرماتا ہے۔ یعنی صالحین اور اہل اللہ سے ہر نیکی کا عمل اللہ رب العزت سب سے پہلے قبول فرماتا ہے۔ یہ خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہے۔ آگے قرآن مجید میں ارشاد ہوا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے نیاز قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگ نیاز پیش کرتے ہیں نا اور پھر سوچتے ہیں نہ جانے قبول ہو نہ ہو، اللہ والوں کی نیاز اللہ پاک سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ یہاں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ اپنی نیازیں اللہ والوں کے در پر کیوں لے جا کر پیش کرتے ہو، کیونکہ اللہ والوں کی نیاز اللہ سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ اس لیے پھر اپنی نیاز اللہ کے حضور پیش کرنی ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کے در پر لے جاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے متقین کی نیاز سب سے پہلے قبول کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، یہ وہ اہل تقویٰ ہے، یہ وہ صالحین ہے، یہ وہ اہل اللہ ہے، یہ وہ صوفیاء ہے جن کے بارے میں آگے صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں متفقن علیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ کیا؟ 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک حصہ کل زمین میں تقسیم کر دیا۔ وہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اب اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، دوست یار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانور اس محبت کے نتیجے میں گھوڑے اپنے کھروں سے اپنے بچوں کو دبنے سے بچا لیتے ہیں۔ روایت میں الفاظ ہے کہ یہ وہ جو سارے منظر محبت کے اس دنیا میں دیکھتے پھرتے ہیں، یہ اس صرف ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے کل کائنات میں تقسیم فرما دیا۔
اور 99 حصے اپنے پاس رکھے. جو میرے متقین ہیں، میرے صالحین ہیں، میرے اہل اللہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو، ساری انسانیت کو رحمت کا ایک حصہ دیا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنے اہل اللہ میں سے ہر ایک کو رحمت کے 2 حصے عطا کیے. اس لیے اہل اللہ اتنے شفیق ہوتے ہیں، اس لیے اہل اللہ اتنے مہربان ہوتے ہیں، اس لیے اہل اللہ کے دل سب کے لیے وسیع ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عاجزی زمین کی طرح ہوتی ہے، ان کی قلب کی وسعت سمندروں کی طرح ہوتی ہے، اور ان کی خیرات سورج کی طرح ہوتی ہے. وہ اپنا علم اور فیض سورج کی طرح بانٹتے ہیں، اور ان کا عجز و نیاز اور ان کے ساری زمین کی طرح ہوا کرتی ہے. تو حاضرین گرامی، اس لیے اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے دل میں غصہ نہیں رکھتے، کسی کے لیے بغض و عناد نہیں رکھتے، کسی کے لیے برا سوچتے نہیں ہیں، سب کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں، سب کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، سب سے پیار کی بات کرتے ہیں. ان کی صحبت میں کوئی کتنا دکھی کیوں نہ آ جائے وہ ہنستا ہوا لوٹتا ہے، کوئی کتنا غمگین کیوں نہ آ جائے وہ اپنے دلوں کے غم ان کی صحبت میں ہی چھوڑ جاتا ہے، اور اپنے دلوں کو ہلکا کر کے ان کی صحبتوں سے جاتا ہے. اپنی پریشانیاں لے کر ان کی صحبتوں میں آتا ہے، اور اپنی پریشانیاں وہی چھوڑ کر ہنستا کھیلتا لوٹ جاتا ہے. کیوں کہ کائنات کو ایک رحمت کا حصہ ملا، اور اہل اللہ میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے 2 حصے رحمتوں کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، مجدد رواں صدی. آئیے آگے دلیل کی طرف چلتے ہیں. یہ تصوف کہاں سے آ گیا کہ حضور کی امت کے سب سے پہلے صوفی خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو روایت کیا خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد کریں اس حدیث مبارکہ کو، جب حضور کے ایام وصال تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیغام دو ابو بکر کو کہ وہ میری جگہ جماعت کروائے. ذرا ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں. وہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثرت گریہ، رونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سنا ہی نہیں سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما دے وہ لوگوں کو نماز پڑھیں. یعنی بیٹی اپنے باپ کی صوفیانہ کیفیات پر خود کلام کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسے صوفی ہیں، وہ آپ کے غم میں، آپ کی محبت میں، آپ کی یاد میں روتے رہتے ہیں، عاشق ہیں، اور وہ عشق کی کیفیات سے یوں سرشار رہتے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ سنا ہی نہیں پائیں گے. اور حضرت ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ صاحب کتاب اللمع، وہ حضرت ابو بکر الواسطی رحمت اللہ علیہ سے قول نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تصوف پر مبنی پہلا بیان امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ادا ہوا. کب؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. یہ صوفیاء کا منشور ہوا کرتا ہے، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کو کافی سمجھتے ہیں. وہ ہر شے لوگوں پر وار دیتے ہیں، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر قربان کرتے ہیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو کافی سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صوفیاء ہیں. اسی طرح حاضرین گرامی پھر آگے بزرگان دین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام جملہ صحابہ کرام پر فوقیت کا مل رہا تھا اور ملا ہوا تھا، وہ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھا. جو عظمت اور فوقیت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کثرت نماز اور روزہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس چیز کی وجہ سے تھا جو ان کے دل میں تھی۔ اس شے کی تشریح کرتے ہوئے بعضوں نے آگے لکھا وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اور پرخلوص محبت تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں راسخ تھی، یعنی وہ مولا کے عاشق تھے جس نے ان کو باقی تمام پر عظمت اور بلند مقام دلوا رکھا تھا۔ یہی کیفیات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر وہ راتوں کو امیر المومنین ہیں وہ نکلتے ہیں اور اپنی رعایا کی خبر لینے نکلتے ہیں، اور کہیں کسی گھر سے کسی نعت پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے تو وہیں چوکٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ سنتے سنتے یوں گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، یہاں تک کہ روتے روتے واپس آ جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بخار ہو جاتا ہے۔ یہ عام باتیں ہیں، یہ صوفیاء کے طرز ہیں جو صحابہ کرام نے سکھائے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ تصوف صحابہ کرام کی زندگی میں کہاں تھا؟ یہ تصوف ہے، یہی عشق ہے، یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو حضور سے نسبت تھی، ہاں تو اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ کوئی کہے یہ تو صحابہ کرام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق تھا، ہاں تو اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ کسی اور شے کو کس نے تصوف کہا ہے؟ یہی تصوف ہے جو صحابہ کرام نے جانا، صحابہ کرام نے سمجھایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صوفیاء لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اصحاب تمکین میں سے تھے۔ اصحاب تمکین یہ اولیاء اور صوفیاء کی اقسام میں سے ایک بلند ترین درجہ ہے۔ کسی نے پوچھا صاحب تمکین کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب تمکین وہ ہوتا ہے جو خود مال اپنے پاس رکھے لیکن اپنی خاطر نہ رکھے، مال کمائے مگر اپنے لیے نہ کمائے، جس کے لیے سیدنا عثمان غنی نے خود ایک روز فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان کبھی مال نہ کماتا اگر اسے یہ خیال نہ ہوتا کہ کسی روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کو پکاریں گے عثمان مال لاؤ میرے دین کو ضرورت ہے۔ عثمان فقط اس خاطر مال کماتا ہے اور سیدنا عثمان غنی اپنے اوپر خرچ نہ کرتے، جب موقع ملتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر خرچ کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صوفیانہ کیفیات کا نام ہے کہ مال ہو اور دین پر خرچ کیا جائے، اپنے اوپر نہ خرچ کیا جائے۔ طاقت ہو، امیر المومنین ہو اور گلیوں میں کوئی روتا روتا رات کو چلتا پھرتا ہو، کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیابت میں مصلی پر کھڑا کرتے ہو اور وہ کہے کہ میں گریو زاری میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میری کیفیت یہ ہے۔ کہیں مولا علی شیر خدا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور آپ کی گود میں ہو اور اپنی نماز یار کی نیند پر قربان کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ تصوف ہے جو ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ اس کے سوا کچھ تصوف نہیں ہے۔ یار کی رضا، یار کی محبت، مکھڑے کی ہر ادا پر نگاہ رکھنا تصوف ہے جو صحابہ نے سکھایا ہے۔ اگر تمہیں یہ تصوف سمجھ نہیں آتا تو ہمیں تم سمجھ نہیں آتے۔ حاضرین گرامی، بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ صوفیاء کی ذرا اور کچھ تعریفیں عرض کر لوں تاکہ جو تیسرا مسئلہ بھی حل کر لیں کہ ہم نے اپنے کردار پر کیا محنت کرنی ہے تاکہ اگلی نسلوں کو اثر نو تصوف اور تصوف کی وادیوں سے وابستہ کر سکے، تصوف سے جوڑ سکے، تصوف کی راہ پر پھر سے گامزن کر سکے۔ اب ان تعریفوں میں ان خصوصیات کو تلاش کریں میرے ساتھ تاکہ ہم زندگیوں میں داخل کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تصوف کی وضاحت کیجئے، فرمانے لگے یہ تو بغیر نسبت ظاہری کہ اللہ کے ساتھ رہنے کا نام تصوف، یعنی ظاہری کوئی نسبت نہ ہو، کوئی ناتا تعلق نہ ہو اور کوئی ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں رہے، فرمایا یہ تصوف ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت قطانی سے رحمت اللہ علیہ سے کہ تصوف کیا ہے؟ فرمانے لگے تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، بس جس کے اخلاق تم میں سے بہتر ہوں گے وہ تصوف میں تم میں سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو الحسین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کا نام تصوف ہے۔ کسی نے حضرت ابو حمزہ البغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا سچے صوفی کی علامت یہ ہے۔ پوچھا کہ صوفی کی علامات کیا ہے؟ فرمایا غور سے سنو، سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر رہے۔ سچا صوفی مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر رہے، عزت کے بعد بھی حقیر رہے، عزت والا ہو کر بھی حقیر رہے، شہرت رکھنے کے بعد بھی مخفی رہے۔ اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو حالت فقر دیے رکھی ہو مگر وہ دنیا کے ذریعے مال کماتا پھرتا ہو، اور اللہ رب العزت نے اس کو منصب میں اپنے ارادے سے حقیر رکھا ہو، اور وہ اللہ کا ارادہ جاننے کے بعد بھی عزت کے پیچھے مارا مارا دوڑتا ہو، اور اللہ پاک نے اپنی منشا سے اسے گمنام رکھا ہو اور وہ شہرت کے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کمال خصوصیات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کو کوئی چیز گندا نہ کر سکے، ہر چیز اس کے ذریعے صاف اور پاک ہو جائے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو گندگی سے پاک ہو، غور و فکر میں مصروف رہتا ہو اور لوگوں سے دور رہتا ہو اور واصل باللہ ہو، اور اس کی نظر میں سونا اور مٹی کا ڈھیلا ایک برابر۔ ہم تو اس تصوف کو مانتے ہیں، اور یہ تصوف قرآن و حدیث سے نکلا ہے، اس کے سوا بھی تصوف نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے تصوف نہیں سمجھتا تو پھر اس کو اپنے دین میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس دین کا ماننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صوفیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہے، اور اللہ رب العزت بھی جواباً ان کی ہر بات کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرما رہے ہیں صوفیاء کی جماعت وہ ہے جو اللہ کی ہر بات کو ترجیح دیتی ہے اور اللہ پاک ان کی ہر بات کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ صوفیاء ہے۔ حاضرین گرامی، اس طرح یہ بے شمار خصوصیات آگے بیان ہے۔ میں آگے کچھ اہل اللہ کے واقعات کچھ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں جن سے ان کی خصلت خصوصیات سمجھ آ جائیں گی۔ یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا حیا کا وصف کیسا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات ایک سرائے میں گیا، مہمان خانے میں، اور وہاں پر خیال تھا کہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، لیکن وہاں پر اچانک ایک بات یاد آ گئی اور میں ساری رات روتا رہا، میں اللہ کا ذکر نہ کر پایا۔ کسی نے پوچھا ہے حضرت کیا بات یاد آئی؟ کہا کہ مجھے اس جگہ پر پہنچ کر اچانک یاد آیا کہ میں نے فلاں سن میں اپنی زبان سے نافرمانی کا یہ لفظ کہہ دیا تھا، بس اس کیفیت میں رات بھر روتا رہا۔ یہ صوفیاء ہوا کرتے ہیں، اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ صوفیاء کے دل کی کیفیات یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنی کیفیت سے کچھ کلام کہہ دے تو اس کلام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جانیں نکل جائیں۔ اگر بے نیام اپنی کیفیت کے ساتھ کچھ کہہ دے تو لوگوں کی جانیں نکل جائیں۔ حضرت ابو علی رائی رحمت اللہ علیہ کا ایک معروف واقعہ ہے جس کو بیان کیا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز یہ جلیل القدر اہل اللہ حضرت ابو علی رائی گھومتے پھرتے رہتے تھے، لوگوں کے ہاتھ نہ آتے تھے۔ ایک دن ہم نے دیکھ لیا، ان کو پکڑ کے لے آئے، کہا حضرت آپ بڑے جلیل القدر خطیب تھے، آپ کی کلام سنے، آپ کا خطاب سنے، اب زمانہ بیت گیا ہے، دل کرتا ہے کہ منبر پر پھر سے آپ تشریف فرما ہو، ہم سے خطاب کریں، ہماری سماعتیں آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی لذتیں لیں۔ تو اس پر آپ بہت منع کرتے رہے، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ مجھ سے کچھ نہ سنو، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ نہ سنو۔ انہوں نے اصرار کیا، آپ ان کے اصرار پر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا رضوان من اللہ اللہ اکبر، رضوان من اللہ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا واللہ
خیر و ابقا. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ سارے مجمع کی رو رو کر چیخیں نکل گئیں اور درجنوں کے قریب ان کی موت واقع. اور بس یہ جملہ کہہ کر وہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر کسی جانب چلے. یہ کیفیات تھی. اسی طرح کسی اللہ والا بیٹھا ہوا تھا جنگل میں. کسی نے پوچھا تم راہب ہو, تم فقیر ہو, تم گوشہ نشین ہو؟ اب ذرا اللہ والوں کی عاجزی دیکھیے. وہ کہتے ہیں نہیں میں گوشہ نشین نہیں ہوں, میں تو کتے کا رکھوالا ہوں. میں تو کتے کا رکھوالا ہوں. پوچھا کہ کتے کا رکھوالا؟ کہا ہاں, میرا نفس ایک کتا ہے, لوگوں کو کاٹتا پھرتا ہے. میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے کتے کو باندھ کے بیٹھا ہوں تاکہ زمانہ میرے اس کتے سے محفوظ رہے. ہم تو گوشہ نشین بھی ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بچا رہے ہیں. صوفیاء کا دیکھنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم لوگوں کو اپنے آپ سے بچا رہے ہیں. ہم جتنے برے ہیں اپنے وجود سے لوگوں کو بچاتے پھرتے ہیں. پھر صوفیاء کی عاجزی اور لوگوں کا دل رکھنے کا معاملہ کیسا خوبصورت ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد سیدنا امام ابو القرخی رحمت اللہ علیہ, ایک والد تھا وہ اپنے بچے کو کرخی کے پاس بھیجتا کہ ہمارے گھر دعوت پہ آئیں. بچہ خوشی خوشی حضرت کرخی کے پاس جاتا اور کہتا میرے والد نے کھانے پہ بلایا ہے. آپ اس کے بلانے پر تشریف لے جاتے اور باپ آگے گھر میں ان کو کچھ پیش نہ کرتا. آپ بیٹھے رہتے اور پھر واپس آ جاتے. کچھ دن بعد باپ پھر بیٹے کو بھیجتا. اب بیٹے کو تو ماجرا نہ پتا تھا, بچہ چھوٹا تھا, وہ پھر ہنستا کھیلتا جاتا حضرت آ جائیں ہمارے گھر دعوت پہ. آپ پھر اس کی دعوت پہ جاتے, باپ خود پھر کچھ پیش نہ کرتا. 4 مرتبہ یوں ہو گیا. آپ کے مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ باپ آپ کو تنگ کرتا ہے, شرمندہ کرتا ہے, اپنا غصہ نکالتا ہے آپ کو یوں بلا کر, اور آپ پھر بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچے کو تو نہیں پتا, میں جب ہر بار ہاں کر کے چل پڑتا ہوں تو میرے ساتھ چلنے پر بچہ خوش ہو جاتا ہے اور باپ اپنا غصہ نکال کر خوش ہو جاتا ہے. تو میرے لیے تو دونوں طرف سے خوشی ہی خوشی ہے کہ میں ایک ہی دن میں 2 لوگوں کو راضی کر آتا ہوں, بچے کو بھی راضی کر دیتا ہوں, اس کے باپ کو بھی راضی کر دیتا ہوں. یہ صوفیاء کے اخلاق اور صوفیاء کے کردار ہوا کرتے ہیں. آخری بات کر کے میں ایک واقعہ سنا کر ختم کر رہا ہوں بات. یہ واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار کا. حضرت حاضرین گرامی, اب یہ جو اہل اللہ کی نسبت کا سودا ہے اس کو سمجھ لیں. اب اس میں 3 پیغام ہے اس واقعے میں. ایک یہ کہ اہل اللہ کی شان اللہ کے نام میں کیا ہے. دوسرا اہل اللہ کے ساتھ سودا کرنے کا مقصد کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے. یہ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ ہے. اس کو بیان کیا ہے حضرت حسن بن ابی مریم عسکری رحمت اللہ علیہ نے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز ہم شام گئے, شام کے سفر پہ روانہ ہوئے اور وہاں شہر میں ہم دونوں بیٹھے تھے تو ایک بڑے خوب رو حسین نوجوان کو دیکھا. وہ ایک محل تعمیر کروا رہا تھا. ہم دور سے اسے دیکھتے رہے تو حضرت حسن بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار سے کہا کتنا حسین نوجوان ہے اور کتنا محل بنا رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اگر اللہ پاک نے اس کو ظاہری حسن دیا ہے پھر اس کا حق ہے کہ ہم اس کو باطنی حسن دیں. تو آؤ چلو اس کو دعوت دیتے ہیں. اس کے پاس چلے گئے. اس نے جا کر کہا کہ میں آپ کون ہیں؟ تو حضرت حسن بن ابی مریم نے حضرت مالک بن دینار کا تعارف کروایا. وہ نوجوان کھڑا ہو گیا کیونکہ اس زمانے میں کوئی اخبار ٹی وی تو تھے نہیں, نام ہر کسی نے سن رکھا تھا, چہرے سے شناسائی نہ تھی. وہ کھڑا ہو گیا, کہا حضرت میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم, حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ جو تم محل بنا رہے ہو اس پر کتنا خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے اس دور میں کہا 1 لاکھ درہم. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں اس سے بہتر محل دے دوں تو کیا یہ 1 لاکھ درہم مجھے دے دو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر محل دے دوں؟ اس نے کہا وہ کون سا؟ کہا میں ایسا محل دیتا ہوں
کہ جس محل کو انسانی ہاتھ نے نہ چھوا ہوگا، وہ قیمتی ترین پتھروں سے بنا ہوگا، اور وہ ایسا محل ہوگا کہ جس پر کبھی کوئی مٹی نہ چڑھے گی، جس پر وہ اتنا وسیع ہوگا کہ تمہارا تصور نہیں ہے، وہ خوشبودار کستوری سے بنا ہوگا، وہ زمرد اور یاقوت سے بنا ہوگا، اور انسانی ہاتھ نے بھی نہ بنایا ہوگا، وہ خود رحمان کے ہاتھ سے بنا ہے، رحمان کے کن کہنے سے بنا ہے۔ تو ذرا سوچو، اگر وہ محل مل جائے اور اس میں اتنے خدام، اتنی حوریں، اتنے غلمان ہوں گے، تو کہا اگر یہ سودا قبول ہے تو بتاؤ۔ وہ نوجوان کھڑا سوچتا رہا، اس نے کہا مجھے رات سوچنے کا موقع دے۔ تو وہ رات چلے گئے حضرت مالک بن دینار، اور ساری رات اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ میرے مولا اس کو ایمان دے دے۔ اور صبح تہجد کی نماز کے بعد پھر روانہ ہو کے اس تک پہنچے۔ وہ نوجوان وہاں کھڑا تھا، یہ پہنچے، وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے حضرت، آپ کا سودا مجھے قبول ہے، میں یہ دنیا کا محل نہیں بناتا، یہ جو پوٹلی ہے 1,00,000 درہم کی، یہ میں نے آپ کے سپرد کی، اب وہ محل جو آپ نے مجھے کہا ہے وہ دلوا دے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ پاک اہل اللہ کو مختار کیسا بناتا ہے۔ وہ محل دلوا دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ پوٹلی لے آؤ، 1,00,000 درہم لے لیا، اور کہا اب کاغذ پینسل بھی لے آؤ۔ کاغذ پینسل منگوا لی حضرت مالک بن دینار نے، اور اس نوجوان کو کہا کہ تحریر لکھو۔ اب وہ نوجوان تحریر لکھ رہا ہے، اور تحریر کے الفاظ پہ غور کریں۔ الفاظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر مالک بن دینار کی طرف سے فلاں بن فلاں، یعنی اس نوجوان کے لیے ضمانت ہے کہ میں نے تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضامن ہوں ایک محل کا جس کی صفت میں نے بیان کر دی ہے، اس سے زائد عطا کرنا اللہ کی رضا پر موقوف ہے، اور یہ تیرے اس محل کے بدلے ہوگا، اور تیرے اس مال سے میں نے جنت میں تیرے لیے ایک وسیع و عریض محل خرید لیا ہے جو اللہ کی قربت میں ہوگا، اور یہ محل اللہ کی قربت میں ہوگا۔ قربان جائیں اللہ کی اس شان پر اور اللہ کے حضور اس لاڈ پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ تحریر مالک بن دینار کی تحریر تیرے لیے ضمانت ہے کہ میں نے اللہ کے قرب میں تیرے لیے ان پیسوں سے محل خرید لیا ہے۔ اور وہ خط لکھ کر بند کر کے اس نوجوان کو سونپا، پوٹلی اٹھائی، اور وہ حضرت حسن بن مریم کہتے ہیں، ابن مریم کہتے ہیں کہ وہ شام تک حضرت مالک بن دینار نے وہ 1,00,000 درہم سارا زمانے میں خیرات کر چکے، بانٹ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم واپس اپنے شہر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مالک بن دینار اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے تو محل محراب میں ایک خط پڑا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے وہ خالی خط اٹھایا، اس کے اوپر نورانی حروف سے لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، ذرا تعلق دیکھے اللہ والوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ، نورانی حروف سے لکھا ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے ضمانت سے برات نامہ ہے، ہم نے اس نوجوان کو محل عطا کر دیا جس کی آپ نے ضمانت دی تھی، اور 70 گنا زیادہ بھی دے دیا۔ کہا تھا کہ اتنا میں وعدہ کرتا ہوں، اس سے زائد دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی یہ ضمانت سے برات کا اعلان ہے، ہم نے دے دیا۔ آپ وہ خط پڑھے اور چونک گئے، اپنے ساتھی کو لیا اور واپس دمشق گئے۔ اس نوجوان کے گھر میں گئے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ رات وہ نوجوان اپنے خالق حقیقی کو پیارا ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، کہ اسی صبح اللہ رب العزت کا وہ خط موصول ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ضمانت سے برات نامہ لکھ دیا کہ ہم نے دے دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اس نوجوان کو غسل کس نے دیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ فلاں شخص نے دیا تھا۔ یہ دونوں احباب اس شخص کے پاس چلے گئے، اسے جا کر کہا کہ اے غسل دینے والے، ہمیں اس نوجوان کا حال تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا زیادہ تو نہیں جانتا، وہ ایک خط میرے پاس لایا تھا، اس پر یہ لکھا تھا۔ اس خط کی تحریر پڑھ دی جو مالک بن دینار نے لکھوایا تھا، اور اس نوجوان نے مرتے ہوئے کہا کہ میرے جسم اور کفن کے درمیان رکھ دینا، میں نے تو بس اتنا ہی کیا تھا
کہ اس کی قبر میں آپ کا مالک بن دینار آپ کا ضمانت نامہ لکھ کر ڈال دیا تھا، جس کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ اے مالک بن دینار آپ کا ضمانت نامہ قبول ہو گیا، میں نے لکھ دیا اور اس کو وہ عطا کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ بات میں ختم کر رہا ہوں اس بات پر، یہ اہل اللہ، یہ اللہ پاک کے حضور مقربین ہوا کرتے ہیں، ان کے وعدوں کی، ان کی ضمانتوں کی بھی اللہ لاج رکھتا ہے، اس کو کبھی نہیں لوٹاتا، اور اللہ والوں سے جو جڑ جاتے ہیں ان کی ضمانتوں پر اعتقاد و اعتماد کر لیتے ہیں، وہ ضمانتیں پوری کروانے والے ہوتے ہیں۔ اس دور میں حاضرین گرامی، مالک بن دینار کے اس خط کی مانند کوئی ضمانت ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ ہے، جس پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے دستخط ہے۔ میرے نزدیک وہ مالک بن دینار کے اس خط کی ضمانت نامے کی طرح ہے کہ جو اس کو آج بھر لے گا، خدا کی عزت کی قسم، حضور شیخ الاسلام کا وہ دستخط شدہ ضمانت نامہ اس کو آخرت میں کام آئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان۔ حاضرین گرامی، اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، درجنوں لوگ ایسے ہیں جو تحریک سے وابستہ نہیں تھے، ان کے گھر سے ان کے بیٹے، چچا، والد، کوئی ایک شخص مشن میں جڑا تھا، اور اپنی موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ یہ جو منہاج القرآن کا لائف ممبرشپ فارم ہے میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیوانہ ہے یہ، مگر اس کی خواہش پوری کی۔ پھر اس نوجوان نے خود آ کر پبلک میں واقعہ سنایا اور مشن میں شامل ہو گیا۔ اس کا بیٹا اور بھائی جو مشن کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، وہ کہنے لگے کہ کچھ روز بعد ہم نے اپنے والد کو دیکھا، اور والد کہہ رہا تھا کہ پوچھا کہ قبر میں کیا ہوا؟ کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے سینے پر منہاج القرآن کا لائف ممبرشپ فارم پڑا تھا، حضور نے اپنے دستے پاک سے وہ اٹھایا، اس کے اوپر آپ نام لکھا تھا۔ حضور مسکرا پڑے، اور جس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دے، پیچھے بچتا کیا ہے؟ حاضرین گرامی، یہ بزرگوں کی ضمانت ہوتی ہے، اہل اللہ کی صحبت اور سنگت ہوتی ہے، نسبت محبت ہوتی ہے، نسبت تعلق، نسبت غلامانہ، نسبت سگانہ ہے۔ جب اس میں انسان جڑ جاتا ہے پھر اطاعت و اتباع میں رنگا جاتا ہے۔ جب رنگ جاتا ہے تو اللہ پاک کا دستور ہے، پھر اللہ پاک قانون بھی بدل دیتا ہے اپنے۔ کیسے؟ یوں تو آگ جلاتی ہے، مگر جب اس آگ کو نسبت ہو جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی۔ یوں تو پانی ڈبوتا ہے، فرعون کو ڈبوتا ہے، سیدنا موسیٰ کو نہیں ڈبوتا۔ حاضرین گرامی، یوں تو جسم گل جاتا ہے، لیکن اصحاب کہف پہ 309 سال تک بھی سورج بڑا ہٹ کے نکلتا ہے اور جسم سلامت رہتا ہے۔ یوں تو درخت اپنی جگہ جامد رہتے ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلائیں تو چل پڑتے ہیں۔ کنکریاں خاموش رہتی ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پہ ہو تو کلمہ پڑتی ہے۔ یوں تو کنکریاں نابینا ہوتی ہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست سے روا ہو تو پھر وہ دیکھتی بھی ہے اور دشمنوں کے گھر میں جا کر ان کے سروں پر برستی بھی ہے۔ حاضرین گرامی، یہی اہل اللہ ہے کہ جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے جڑ جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ بینا ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں پہلے دنیا دیکھتی تھی، اب اس سے آگے بھی دیکھتی ہے، پہلے حال دیکھتی تھی، اب مستقبل بھی دیکھتی ہے، پہلے لوگوں کے کیفیات دیکھتی تھی، اب لوگوں کی تقدیر بھی دیکھتی ہے۔ حاضرین گرامی، قوموں کی تقدیر بھی پھر اہل اللہ کی نگاہیں دیکھتی ہے۔ جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی بات، ان کی تعلیمات انسان کے لیے تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان کے فیوزات، ان کے برکات ایمان میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں، اور جس میں ایمان بڑھ جائے اسے تقوی نصیب ہو جاتا ہے، جسے تقوی نصیب ہو جائے اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور جسے قرب نصیب ہو جائے وہ خود آگے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کی وجہ بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے اس صوفی کانفرنس کا۔ 3 باتیں میں نے عرض کی تھی
کہ اس دور میں جو لوگ فتنہ کرتے ہیں اور تصوف اور اہل تصوف سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے دور کر دیں اور اپنے اعتقاد کو ہمیشہ بزرگان دین کی چوکھٹ سے جوڑے رکھیں، کیونکہ وہیں سے ایمان ملنا ہے۔ اور دوسرا، جن کو اللہ پاک نے ایسے مسند پر بٹھایا ہے ان کے اپنے اخلاق اور کردار پر محنت کریں، تاکہ ہم وجہ نہ بنے لوگوں کو تصوف اور اولیاء اللہ کی صحبتوں اور تعلیمات سے متنفر کرنے کی، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ اللہ پاک لکھے گا کہ اگر ہم وجہ بن گئے کسی کو دین، تصوف اور تعلیمات تصوف سے متنفر کرنے کی۔ اپنے کردار پر محنت کریں۔ اور تیسری بات کہ زندگی میں جتنی ملی ہے اہل اللہ کی سنگت و صحبت میں گزارے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول پر بات ختم کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دنیا خاص رہنے کی جگہ نہ تھی، دنیا خاص رہنے کی جگہ نہ تھی اگر دو باتیں نہ ہوتی۔ پوچھا کون سی دو باتیں؟ اگر ایک دنیا میں نماز نہ ہوتی، دوسرا اللہ والوں کی مجلس نہ ہوتی، تو دنیا خاص رہنے کی جگہ نہ تھی۔ تو ان کی سنگتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کی سنگت اور صحبت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جامع بناکے شریف اور جامع صوفیہ بناکے شریف اور اس درگاہ، دربار، جامعہ، مدرسہ، دارالعلوم کو، اس خانوادے کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، صاحب مزار کے فیوزات برکات سے لوگوں کو فیض عام ہوتا رہے اور خیر عام ہوتی رہے، اور اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے، دنیا آخرت کی خیر کے ساتھ رکھے، آپ کو، ہمیں، ہماری اگلی نسلوں اولادوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں رہے، عقیدہ اہل سنت پر، عقیدہ صحیحہ پر ہمیشہ اللہ پاک ہمیں گامزن رکھے اور بزرگان دین کی صحبت اور سنگت کے ساتھ رکھے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے فیوزات برکات میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرماتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔